عبدل بھائی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہو رہا جی. ہمارے حضور نے کسی مری ہوئی لڑکی کے ساتھ سیکس کیا تھا. ایسی بات ہے. جی اس کا ہمیں حوالہ دیجیے. ہم نے نا ان کے سمیر بھائی کی لائیو اسٹریم میں سنا تھا, ان کے اسٹریم میں, تو ہم نے بتایا بھی پریوار کو, تو وہ مان نہیں رہے. نہ میرے پہ کوئی ثبوت ہے, تو میرے کو دیجیے وہ ثبوت کہ ایسا ہو نہیں سکتا کسی قیمت پہ. ٹھیک ہے, ذرا ٹھہر کے آرام سے آپ کو دیتا ہوں. اب یہ بتائیں, آپ مومن ہیں یا نان مومن ہیں؟ جی مومن ہیں آپ. یہ کیا دکھا رہے ہیں, کچھ جہاد نہیں نہ کریں گے؟ نہیں چلے, عربی آتی ہے سر؟ عربی نہیں. عربی نہیں آتی, پھر آپ کو دوں گا اگر کوئی حوالہ, پڑھیں گے جو کیسے؟ حوالہ, میری بات سنیے, جو حوالہ دیں گے ہم sunna.com پہ جتنی بھی حدیثیں ہیں اس میں سے کھول کے دیکھ لیں گے. sunna.com میں ساری حدیث کی کتابیں موجود ہیں. جتنی بھی ہیں اس کے چلے, اندر آپ کو ہم لکھی حوالہ ہوئی دیتے ہیں. sunna.com. ہم آپ کو جی حوالہ دیتے ہیں. آپ کے بیک گراؤنڈ سے نا بڑا شور آ رہا ہے, ذرا اچھا بچے کو چپ کرا لیجیے. آپ دوسرے روم میں چلے جائیے. ہاں دوسرے روم میں آ گیا میں. ہاں جی آگے چلیں, ٹھیک ہے. اب آپ خاموشی سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو اگر یہ چیز دکھا دوں آپ کی کتابوں میں, اپنی کتابوں میں, پھر اس کو صحیح مانیں گے؟ کہیں گے کہ ہاں یہ ایک مردوں سے سیکس کرنے والا نبی تھا. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو آپ کی ٹیم میں ہی آ چکا ہوں, لیکن جو ہمارا پریوار ہے وہ پکا مومن ہے. تو اس لیے میرے کو تو میں نے بہت ساری جو آیتیں تھی میں نے دکھائی. اب تھوڑا بہت یقین کرنے لگے کہ میں نے جیسے یہ دکھایا کہ پانی پیتے ہیں ٹھہر کے آرام سے, کیا دقت ہے؟ ٹرین چھوٹ رہی ہے آپ کی, کیا اچھا مسئلہ ہو گیا؟ ٹرین چھوٹ رہی ہے, نہیں چلیے ٹھیک ہے آرام جی سے بتائیے. پانی پی لیں. روزہ نہیں نا ہے؟ نہیں آیت الکرسی سنا دیں, دیکھیے تب تک میں نے کھول بھی دی وہ ساری حدیثیں جو آپ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تب تک آیت الکرسی سنا دیں. آیت الکرسی. الحمدللہ رب العالمین. سنا دیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. اس کے آگے حوالہ دیجیے. بڑا گھبرا رہے ہیں بھائی. جی اب پریوار میں رہتے ہیں تو تھوڑا گھبراہٹ تو ہوتا ہی ہے. اب میں آپ کے نا ایک مومن ہے ہماری خالہ. آرام سے ریلیکس یار. اچھا یہ پڑھیں, یہ آپ کے سامنے ہم نے کھول دی طبرانی, معجم طبرانی. ٹھیک ہے, ٹوٹل عربک ہے. یہ آپ کو پیج لے کے چلے جاتے ہیں. پیج کہاں لکھا ہے؟ 67 پہ. یہ آپ کو دکھ رہی ہے 67 پیج. عربی آپ کو آتی ہے نہیں تو پھر آپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہے یار. ذرا زوم کر دیتے ہیں آپ کو. ایکچولی میں دیکھیے میری بات سنیے, جیسے آپ اپنے اس میں دیکھیے نا, دکھانا چاہ رہے آپ نے مانگا ہے نا, آپ نے پروف مانگا ہے نا ہم سے. ہیں. جی جب آپ کی بات پوری جاتا میری بات سنیے گا آپ. چلے ٹھیک, آپ نے پروف مانگا ہے تو وہ چیز ہم دکھاتے ہیں, پھر آپ نے باتیں رکھیے گا. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. اچھا. اور یہ میں نے کبھی کلیم نہیں کیا, یہ میں نے ابھی اپنی اسٹریم میں کبھی نہیں بتایا کہ نبی نے ایک ڈیتھ باڈی سے یا مری ہوئی چچی سے اپنے سیکس سے کیا. میں نے پڑھا ضرور ہے, لیکن میں اس پہ مزید تحقیق کر رہا ہوں. ہاں ان کی کتابوں میں یہ ضرور میں نے پڑھا, اور صحیح حدیث ہے کہ نبی سوئے ضرور تھے, کپڑا بھی اپنا بچھایا تھا, اپنا کپڑا اتار کے دیا بھی تھا. سیکس کیا تھا یا نہیں اس کے بارے میں نے پڑھا ضرور ہے, لیکن ابھی میں مزید تحقیق کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. حدیث نمبر ہے 189. ذرا اور زوم کر دیتا ہوں. معجم طبرانی حدیث نمبر 189. حدثنا احمد ابن حماد ابن زغبہ. آپ میوٹ کر لیجئے. جی اچھا. لیکن میں مزید تحقیق کر رہا ہوں, میں اس کا انکار بھی نہیں کر رہا, اقرار بھی نہیں کر رہا, میں مزید تحقیق کر رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں. اور جو لکھا ہے وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے خود ہی بتا دے رہا ہوں, دکھا دے رہا ہوں, آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں. قال حدثنا سفیان الثوری عن عاصم الاحول. ان لوگوں سے مروی ہے کہ انس بن مالک نے کہا کہ لما ماتت فاطمہ بنت اسد,
جب فاطمہ بنت اسد، ارے یار آپ میوٹ نہیں کر رہے، رکیں، آپ کو میوٹ کر رہا ہوں، ہاں اب انمیوٹ نہ کیجیے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا لما ماتت فاطمہ بنت اسد، جب فاطمہ بنت اسد یعنی جو حضرت علی کی والدہ تھیں وہ مر گئیں، بن ہاشم ام علی، حضرت علی کی والدہ، ان کی ماں، دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلسا عند رأسها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فجلسا عند رأسها، اور ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے، فقال رحمک اللہ یا امی، کنت امی بعد امی، میری ماں کے بعد آپ میری امی تھی، تجوعین و تشبعین، آپ کی آنکھوں سے میری آنکھیں، میری آنکھوں سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، بہرکیف یہ سب باتیں کرنے کے بعد ثم امر ان تغسل ثلاثا وثلاثا، تین تین بار غسل دیا گیا، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافر سكب عليها رسول الله بيده ثم خلع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قمیصه فلبسها اياه، پھر نبی نے ان کو قبر میں اتارا اور اپنی قمیض ان پر ڈال دی، یہاں پر یہ ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک جگہ سے اور دکھاتے ہیں آپ کو، یہ ہو گئی تبرانی پیج 67 حدیث 189۔ اب سیکنڈ ریفرنس آپ کو یہاں سے دکھاتے ہیں، فتویٰ آن لائن، سب دیکھ لیجئے، پھر آپ خود ہی سوچئے گا کہ نبی نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ چلیں اردو آتی ہے آپ کو؟ میں آپ کو انمیوٹ کروں تب جواب دیں گے آپ؟ نہیں عبدل نہیں بھائی، نہیں نہ آپ نہیں کو اردو آتی ہے نہ آپ کو عربک آتی ہے، چلیں صرف آپ کو دکھاتے ہیں، میوٹ کر رہے ہیں آپ، پھر میوٹ پہ جائیں۔ یہ ہے فتویٰ، ہے نا، اس کی ہیڈنگ کیا فاطمہ بنت اسد کی تدفین کی حدیث صحیح ہے؟ سوال نمبر 4222۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب حضرت علی کی والدہ یعنی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم فوت ہو گئیں، مر گئیں، تو رسول اللہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے سر کی طرف بیٹھ گئے، فرمایا اے میری ماں، اللہ تجھ پر رحم کرے، میری حقیقی ماں کے بعد آپ میری ماں تھی، خود بھوکی رہتی تھی، مجھے خوب کھلاتی تھی، خود کپڑے کے چادر بغیر سوتی تھی اور مجھے کپڑا پہناتی تھی، خود بہترین کھانا کھاتی، اس کے بعد کی بات ہے پھر آپ نے حکم فرمایا کہ انہیں تین تین دفعہ غسل دیا جائے، پھر جب اس کا پانی کا وقت آیا جس میں کافور ملائی آتی ہے، رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے ان پر پانی بہایا، پھر رسول اللہ نے اپنی قمیض اتار کر انہیں پہنا دی اور اسی پر انہیں کفن دیا گیا، پھر رسول اللہ نے اسامہ بن زید اور ابو ایوب انصاری اور عمر بن خطاب اور ایک کالے غلام کو بلایا تاکہ قبر تیار کریں، پھر انہوں نے قبر کھودی، پھر انہوں نے قبر کھودی، جب لحد تک پہنچے تو رسول اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے کھودا اور اپنے ہاتھ سے مٹی باہر نکالی، پھر جب وہ فارغ ہوئے تو رسول اللہ اس قبر میں داخل ہو کر لیٹ گئے، قبر میں داخل ہو کر لیٹ گئے، کیوں، کس لیے لیٹے تھے، کیا 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 تھا، دیکھیں یہ ساری حدیثیں آپ کو امام طبرانی فرماتے ہیں، حدیثیں چونکہ عربک میں ہے اور آپ کو عربک نہیں آتی، اردو نہیں آتی، تو کتنا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں، آپ کچھ سمجھیں گے نہیں، ہاں بھی نہیں کہہ سکتے، نہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ۔ حضرتنا احمد بن حماد بن رقبہ قال، اچھا اس کا اردو ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا ان سب چیزوں کا، جلدی کرتے نہیں، یہاں سے دیکھتے ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضطجع فیہ، یہ فاضطجع، فاضطجع کیا ہوتا ہے، فاضطجع معلوم ہے آپ کو، نہیں معلوم ہے، وقال اللہ الذی، یعنی ان کے ساتھ انہوں نے، ہم بستری کے معنوں میں بھی یہ فاضطجع یہ آتا ہے نا، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا، فاضطجع فیہ، رسول اللہ ان کے ساتھ لیٹے، اور یہ جو فاضطجع آتا ہے نا یہ ہم بستری کے معنوں میں بھی آتا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ اس پہ میں مزید سرچ کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، لیکن میں لازمی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ نبی نے ان کے ساتھ سیکس کیا، لیٹے ضرور، اپنی قمیض ضرور اتاری اور ان کو پہنا دی، اوکے سر، ابھی دوسرے حضرت علی حوالے کا یہ اور دکھا سکتا ہوں، جی ایک ریفرنس چلیں اور آپ کو میں دکھا دیتا، کنز الاموال والا بھی، جو کہ جن کا نام آپ نے بتایا انہوں نے کنز الاموال کا حوالہ دیا تھا نا، میں نے کنز الاموال ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھی، چلیں کنز الاموال کا بھی حوالہ لے لیں، اسکرین پر ہے، جی چلیں میوٹ کر لیں، پھر آپ میوٹ پر اچھے لگتے ہیں، پیچھے سے بڑی شور شرابہ آتی ہے، یہ ہے کنز الاموال پیج 424، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کا جو ہیڈ لائن ہے فاطمہ ام علی، یعنی فاطمہ جو کہ علی کی ماں تھی، من الاکمال، 34,424 نمبر کی یہ حدیث ہے، اچھا
رسول اللہ نے فرمایا جب میں نے ان کو اپنی قمیص پہنائی تاکہ جنت کا لباس پہن لے اور میں ان کے ساتھ اس کی قبر میں لیٹا تاکہ میں قبر کی تنگی میں سے کمی کروں کیونکہ میرے ساتھ اللہ کی مخلوق میں سے معاملہ کیوں سوئے تھے ان کے ساتھ کیوں سوئے تھے سوچیے ذرا کیوں سوئے تھے بتایا نا کہ میں انکار بھی نہیں کرتا اقرار بھی نہیں کرتا میں ابھی اس بات پہ ریسرچ کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں میں پھر جس مدعے پہ جہاں لاسٹ تک پہنچوں گا تو اس کے لیے ایک اسٹریم بھی کر لوں گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو چیز آپ کے سامنے ہے اس کو تو آپ مانیے 34,425 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے دکھ رہی ہے کنز الاموال کی رسول اللہ نے فرمایا اے میری ماں اللہ تجھ پر رحم کرے آپ میری ماں ہے میری والدہ کے بعد آپ بھوکی رہتی ہیں اور مجھے شکم سیر کرتی ہیں یعنی پیٹ بھرتی ہیں اور برہنہ ہوتی ہیں اور مجھے پہناتی ہیں آپ ننگی ہوتی ہیں اور مجھے کپڑے پہناتی ہیں اور اپنے آپ کو اچھی چیزوں سے روکتی ہیں مجھے خوش کرتی ہیں اس نے اللہ کی رضا اور اخروی گھر چاہتی ہیں اللہ وہ ذات جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا اے اللہ پھر فرمایا میری ماں فاطمہ بنت اسد کو اللہ بخش دے اور اس کو اس دلیل کی تلقین کر اس کے قبر کو کشادہ کر اپنے نبی اور انبیاء کے حق میں تو یہ سب باتیں آپ نے دیکھی کہ ان کے ساتھ کیا کیا کس کس کے ساتھ کیا کیا ہوا جیسے ام حبیب بنت عباس کو جب نبی نے دیکھا 34,424 28 نمبر کے حدیث سوری 34,428 رسول اللہ نے فرمایا اگر عباس کی یہ بیٹی بالغ ہو گئی اور میں زندہ رہا تو میں اسے شادی کروں گا یہ بات آپ نے ام حبیب بنت عباس سے فرمائی بہت چھوٹی بچی تھی جب وہ گھٹنے کے بل چل رہی تھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی اتنی چھوٹی تھی تب نبی نے ان کو دیکھ کر کہا تھا عباس کی بیٹی کو دیکھ کر کہا تھا اگر یہ میری زندگی میں بڑی ہو گئی تو میں اس سے شادی کروں گا تو یہ سب باتیں یہاں آپ کی کتابوں میں لکھی ہے تو اس سے آپ منہ بھی نہیں موڑ سکتے کیا کر سکتے ہیں رسول اللہ نے اپنی قمیص اتار کر کیوں پہنائی تھی یہ لکھا ہے میں ورڈ ٹو ورڈ میں نے ابھی پڑھا ہے نا ورڈ ٹو ورڈ پڑھا ہے آپ کو اردو نہیں آتی تو پھر آپ سے ہم ہاں بھی نہیں کروا سکتے نہ بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ آپ کسی عالم کو لے کر آئیے پھر اس مسئلے پر بات ہو کھل کر ٹھیک ہے اوکے عبدل جی عبدل جی تو میوٹ پر ہے عبدل جی آواز آ رہی ہے میری آ رہی ہے سر اتنا ہاں حوالہ کافی ہے اتنے ریفرنس کافی ہاں ہے 2-4 ریفرنس اور دکھائیں تو میری بات سنیے جو آپ نے حوالہ دیا ہے وہ میں کون سی ویب سائٹ پہ جا کے نکال سکتا ہوں suno.com پہ تو میں نکالتا رہتا ہوں میں دیکھتا رہتا ہوں اپنا لیکن جو آپ نے چلے یہ بتائی ہے سر ایسا کر دیتے ہیں نا یہ کوئی سائٹ نہیں گوگل پر آپ کو گوگل پہ آرکائیو ہوتا ہے نا وہاں پہ ڈائریکٹ مل جائے گا آپ لائیو چیٹ دیکھیں وہاں پہ میں نے ڈال دیا اچھا گوگل پہ لائیو چیٹ دیکھیں سر میں نے ڈال دیا وہاں سے صرف اچھا آپ لنک پہ کلک کرے پہنچ جائیں گے اوکے یوٹیوب پر ہاں یوٹیوب پر آپ دیکھیں لائیو چیٹ چلتا ہے نا تو وہاں پر آپ کو اچھا ہاں لنک مل جائے گا اچھا ٹھیک ہے میں اچھا اور آپ کتنی دیر تک ہیں آپ اس میں اسٹریم میں ابھی تک بس ابھی کلوز کرنے والا ہوں میرا ٹائم ہو گیا تھا اچھا کیونکہ میں ایک خالہ اور ہیں میں ان سے اور بات کر رہا تھا آپ کی تھوڑی سی جا کے دور ہیں تھوڑی سی جا کے کم سے کم 15-20 منٹ لگتے ہیں ہاں تو تو پھر میں میں دوبارہ کبھی آؤں گا تو باتیں ہو جائیں گی ٹھیک ہے میں لائیو اسٹریم میں جا کے چیک کر لیتا ہوں ایک بار ٹھیک تھینک یو اچھے بھائی تھے یہ تو چونکہ انہوں نے عربی بھی نہیں پڑھی اردو بھی نہیں پڑھی تو ہم ان سے مزید کیا باتیں کریں